حضرت علی کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مشکل زندگی ہے۔ مشکل اس لحاظ سے نہیں کہ کھانے پینے میں اور پہننے اوڑھنے میں کوئی ان کو تنگی تھی، وہ کہ تنگی بتائی جاتی ہے، لیکن یہ تنگی خود اختیار کردہ تنگی تھی۔ یعنی حضرت علی دنیا کو کمانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ناپسند کرتے تھے اور ان کا جو ہے وہ نظر و نیاز ہے اس سے دور رہتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی جو ان کی گودوں میں پلے، گھر میں ہی رہتے تھے، انہی کے گھر میں پرورش ہوئی ان کی۔ یہ بات سب کو معلوم اور مشہور ہے کہ حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے جو صاحبزادے تھے جن کے نام سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی کے آمد نے ہی ان میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی اس کمی کو پورا کیا۔ تو بالکل بیٹے کی طرح سے وہ ساتھ رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو سب سے اولیت مردوں میں اگر ہے کسی کو تو وہ حضرت علی ہیں۔ جو مشکل زندگی ہے نا حضرت علی کی، وہ ہے آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جو ورثہ ہے وہ اولاد میں کو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، اور نبوت جو ہے وہ ان کے بیٹوں میں ہی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے بھی یہی دعا کی کہ یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ میرے بیٹوں میں بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو تم میں سے، تمہاری اولاد میں سے صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کو میں یہ دوں گا ورثہ۔ لیکن وراثت میں ایک خرابی ہو جاتی ہے۔ وراثت میں خرابی کیا ہو جاتی ہے کہ ایک طرح کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے ایک گھرانے کی اور ایک خاندان کی۔ بنی اسرائیل کا تجربہ جو ہے وہ سامنے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، یہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ ایک خاندان میں نبوت اور ہدایت منتقل ہوتی رہی، نتیجتاً یہ نسلی مذہب ہو گیا، اور ان لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نحن ابناءہم و احباءہم، ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور انہوں نے دوسرے انسانوں کو حقیر قرار دیا۔ اچھا، جب تک نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت تک تو یہی ہوتا رہا کہ جب معاملات خراب ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو براہ راست رابطہ کر کے وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتا تھا، اور پھر پیغمبر اس ہدایت پہ لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ جب وہ چھوڑ کے جاتے تھے تو کچھ عرصے تک ہدایت پہ رہتے تھے لوگ، اور پھر وہ بھول جاتے تھے، یا کچھ لوگ شرارت سے اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اور نسلوں کی وجہ سے یہ ہوا، خاص کر بنی اسرائیل کی وجہ سے، کہ یہ ایک خاندان اور ایک نسل کا مذہب بن گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو بھی ختم ہو۔ اب اگر یہ انتظام قدرتی طور پر نہ کیا جاتا جو انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، کہ آپ آج بھی دیکھیں کہ ہر سیاسی رہنما،
ہر مذہبی رہنما یہ کوشش کرے گا کہ اس کی قیادت کا جو ورثہ ہے، اس کی گدی نشینی ہے، وہ اس کی اولاد کو حاصل ہو۔ تو حضرت علی کا اچھا، اس سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں تھی، پیدا ہوئے لیکن سروائیو نہ کر سکتے۔ تو ایک تو یہ یہاں سے ہوئی رکاوٹ، لیکن جو بیٹے کے طور پر پرورش کی جن کی حضرت علی کی، اور پھر داماد کے طور پر بھی جن کو لیا، اب بیٹا نہ ہونے کی صورت میں یہ نفسیاتی طور پر اور انسانی نفسیات کے طور پر یہ جاتی حضرت علی کی طرف، پیدائشی طور پر، تعلق کے طور پر۔ اور اگر آپ علم کا اندازہ کریں تو علم کا اور عملی نمونے کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ کے فضائل کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت تھی اس معاملے میں وہ یہ تھی کہ حضرت علی کو، خاندان نبوت کو اس وراثت سے دور رکھا جائے، اور وہ جو چل رہا ہے وراثت والا سلسلہ اس کو منقطع کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی واضح ہدایت حضرت علی کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اب بطور انسان، آپ کوئی پڑھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی جو قلبی کیفیت ہے، کوئی حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت اس کا اندازہ کرے، اور پھر جنگ معطا سے میں جو شہادت ہوئی حضرت جعفر طیار کی، کوئی اس شہادت کے موقع کا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا اندازہ کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی باڈی پہ کھڑے ہو کے یہ کہا بطور انسان کہ مجھے موقع ملے گا تو میں ان کے اتنے لوگوں کا اس طرح سے مسئلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہدایت کی لشکروں کو ہمیشہ کہ دیکھو کسی باڈی کا مسئلہ نہ کرنا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تم کو کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ انسان کے طور پر حضرت، ہر آدمی جب ایک لیڈرشپ کے مقام پہ آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے میرے بعد کون ہوگا میرا وارث۔ حضرت حمزہ کو احد میں بلا لیا۔ حضرت حمزہ تو جینوئن لیڈر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضرت حمزہ ہوتے تو حضرت حمزہ ہی لیڈ کرتے، کوئی کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہوتا ان کے سامنے۔ اور حضرت جعفر طیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف قائد بنا کر حضرت جعفر بن ابو طالب کو بھیجا تھا، تو قائد بنا کر وہاں بھیجنا کوئی معمولی بات ہے نہیں۔ پھر جو دربار نجاشی میں جو خطاب ہے حضرت جعفر کا، وہ کوئی معمولی خطاب ہے اور پھر جب حضرت جعفر واپس آئے ہیں خیبر کی فتح کے وقت غالباً، تو حضور کسی غزوے کی فتح ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے اس فتح کا زیادہ کی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ آپ اس پچھلے پرفارمنس کو آپ ذہن میں رکھیں جو حبشہ میں پیش کی انہوں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں بھیجا جنگ میں، کمانڈر کے طور پر وہ وہاں گئے، اور وہاں پہ حضرت زید بھی شہید ہوئے جو ان کے ہاتھوں کے پروردہ تھے، تربیت یافتہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر بھی شہید ہوئے۔ حضرت جعفر کو بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھتے تو حضرت جعفر بھی بہترین انتخاب ہوتے۔ آپ وہ تقریر سنیں اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضرت جعفر ہوتے، حیات ہوتے تو کیا ہوتا۔
حضرت حمزہ حیات ہوتے، حضرت جعفر حیات، اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں پہلے، آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت جعفر ہوتے، حضرت حمزہ ہوتے، حضرت علی ہوتے، یہ 3 لوگ ہو جاتے، چلو تھوڑے تھوڑے وقفے سے لیڈ کرتے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک فہرست بنا کے بھیج دیتا کہ یہ لوگ ہوں گے اب قرآن مجید میں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، چند 100 لوگوں کے نام بتا دینا کہ یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن اصل امتحان جو ہے نا وہ حضرت علی کا نہیں ہے، اصل امتحان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ لوگ تو نمونے کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں، یہ لوگ تو پیدا ہوتے ہی جب الستو بربکم کا عہد لیا گیا تھا اور جب خلافت کا اعلان کیا گیا تھا تمام مخلوقات کو جمع کر کے، تو ان کا تو اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو یہ امتحان میں پاس لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، ان کو تو نمونے کے طور پر بھیجا گیا ہے، آزمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ لو تو آزمائش کس چیز کی ہے؟ آزمائش ہی یہی زمین کے انتظام کی ہے۔ زمین کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، سکھا کے گئے، دکھا کے گئے، اور اس چیز کو جو اس کے خرابی ہوئی تھی پیدا بنی اسرائیل کی وجہ سے نسلی، اس کے ہر امکان کو ختم کر دیا، نرینہ اولاد کو بچپن میں ہی بلا لیا، جو جینون لیڈرشپ تھی بنی ہاشم کی حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کی صورت میں ان کو بلا لیا۔ حضرت علی کی مظلومیت کا تو آپ اندازہ کریں نا کہ بہرحال وہ انسان تھے اور وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو، اللہ کی مشیت کو سمجھا اور خاموشی اختیار کی اور اطاعت اختیار کی، تعاون کا معاملہ کیا۔ لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ نہیں تھی، ورنہ کیا ہوتا کہ آج جو ہے وہ سید پرویز مشرف وہ جو ہے وہ مستحق ہوتا، یا یہ کہ ایک تم کو معلوم ہوگا کہ ایک فرقہ ہے آغا خانیوں کا اور ایک اور فرقہ ہے بوہریوں کا، یہ بھی اپنی نسبت وہیں سے جوڑتے ہیں اور پوری، تو اب ان کے ہاں دین کس کی کیا حیثیت ہو گئی، کیا کتنا بگڑ گیا؟ مطلب اب آپ امیجن کریں نا کہ اگر حضرت علی وارث ہوتے، حضرت علی خلیفہ ہوتے اور اس کے بعد حضرت حسن ہوتے، حضرت حسین ہوتے، چلتا کچھ عرصے تک چلتا، پھر یہ جو ہوا یہ کیا ہو؟ انسان چونکہ امتحان انہی انسانوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ علی سے جو ہے وہ حکومت کروائیں، وہ تو امتحان میں پاس ہیں، مقرب ترین لوگوں میں ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ خاتون جنت ہیں، یہاں پہ کیا انہیں پرفارم کرنا؟ یہاں تو انہوں نے جو دکھایا، جو کر کے، اب یہ ہے تکلیف دہ، یہاں پہ انہوں نے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی جگہ پہ، اور نمونے کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کے نفاق کا علم اس سے ہوتا تھا کہ علی سے کسی کو اگر کدورت ہو تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اس کے اندر نفاق ہے، کیونکہ حضرت علی جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ظاہر ہے کہ وہ نرمی تھی اور ہونی چاہیے۔ اب بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے جو حضرت علی حضور کے پاس آنے سے پہلے حضرت علی نمٹاتے تھے، تو اس طرح کے انتظامی پوزیشن پہ جو آدمی ہوتا ہے وہ تو پسندیدہ نہیں ہوتا، اور جو خراب ہو وہ کیسے پسند کر لے گا؟ تو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ
حضرت علی کی جو قربانی ہے یہ شروع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. یہ انسانی جذبات کی قربانی ہے. کوئی انسان بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن پر آ کے دیکھے، پھر سوچے کہ حضرت حمزہ کو بلا لیا، حضرت جعفر کو بلا لیا، اور حضرت علی کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں کی چند اشارات کے علاوہ. ایک واقعہ جو غدیر خم کا ہے، اس کا سبب کیا تھا کہ غالباً یمن سے کسی مارکے سے آپ آ رہے تھے، یا وہ وہاں پہ مال غنیمت کے طور پر بہترین کپڑا ہاتھ آیا، تو لشکر کے جو لوگ تھے ان کو عجلت ہوئی کہ یہ تقسیم ہو جائے. اب حضرت علی کی آپ وہ دیکھیں، ایک بہترین کپڑا ہاتھ آتا ہے، لشکر کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کر دیا جائے، اور بھی اسے زیب تن کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ملے گا، یہاں پہ جو قریب میں لوگ ہیں ان کو بھی ملے گا. ایک انتظامی حکم دیتے ہیں حضرت علی، اور کسی وجہ سے وہ لشکر سے کچھ گھنٹوں کے لیے دور جاتے ہیں، تو جس کو قائم مقام بنا کے جاتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو وہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے لشکر. جب وہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو وہ پہنے ہوئے ہیں، تو حضرت علی غصہ کرتے ہیں، سب سے واپس لے لیتے ہیں. تو یہ سختی تو حضرت علی ہی کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے. اگر وہ واپس آ کے دیکھتے کہتے تھے، تو لوگوں نے واپس آ کے حضرت علی کی شکایت، اور یہ اتنی بڑھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ کہنا پڑا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو علی سے محبت کرنی چاہیے. اس کا میں مولا، اس کا علی مولا. اور یہ بھی روایات میں دوسرے سائڈ کے الفاظ بھی ہیں کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کو کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا. دیکھیے ایڈمنسٹریٹو بات تھی، اور حضرت علی کا یہی رویہ تھا جو ظاہر عام مسلمانوں کو پسند نہیں تھا. آج بھی جو علی کی اولاد ہیں اور جن کے اندر وہ صفات ہیں، اب یہاں پہ میں تمہیں بتاؤں کہ ابو ہمارے یہ کہتے تھے کہ امی سے کہتے تھے کہ کسی بھی مجتہد کا کو لے آؤ اور حضرت علی کی سیرت لے آؤ، ایک مہینہ وہ مجتہد بھی ڈائری لکھے اور ایک مہینہ میں بھی ڈائری لکھے، پھر دیکھ لو کہ حضرت علی کی سیرت سے قربت کس کی ڈائری، کس کی زندگی. یہ میرے والد ہیں. تو علی کے کو ماننے والے وہی لوگ ہیں حقیقی طور پر جن کی زندگی میں وہ کردار آئے. وہ کردار اگر نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ بس محض دعویٰ ہی ہے. اور وہ کردار یہ ہے کہ دنیا حضرت علی کی ٹھوکر میں تھی، بار بار کہتے تھے میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، لیکن دنیا ان کے پیچھے لگی رہتی. اور جو بنیادی انہوں نے رول پلے کیا ہے اختلاف کے معاملات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اختلافات پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی بھرپور سپورٹ حضرت علی نے کی، اپنے بیٹوں کو ان کے پہرے پہ کھڑا کیا. پھر بعد میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ان لڑائیوں میں بھی امام ابو حنیفہ کا قول ہے حضرت علی سے جس نے بھی جنگ کی اس میں حق پر علی ہی تھے. اور اگر حضرت علی ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جب اختلاف ہو تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے. تو یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے، حضرت علی سے کن لوگوں نے اختلاف کیا اور کن لوگوں نے جنگیں کی.
اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی ہمیشہ حق پر تھے. اور سورہ حجرات میں جو حکم ہے کہ جب دو گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے، یہ پورا اسوہ جو ہے وہ حضرت علی کی سیرت میں ملتا ہے. یہ بھی قربانی کی انتہا ہے، پیغمبر کی بھی اور پیغمبر کے گھرانے کی بھی، کہ انہوں نے پیغمبر کے گھرانے کے لوگوں نے، جس کو عام سیاسی زبان میں سیاسی ذہن کے لوگ کہیں نا کہ برائی مول لی، انہوں نے ہر برائی مول لی. یعنی ہر بری چیز کو انہوں نے نگیٹ کیا، ہر بری چیز کو انہوں نے اپوز کیا، ہر بری چیز کو انہوں نے مقابلہ کیا، اور یہ ہمیشہ حق پر. تو یہ بھی ایک عظیم امتحان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جتنی سیرت پڑھی ہے آفرین ہے بطور انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے متوقع جانشینوں کو، کچھ کو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے طور پر سپرد خاک کیا، اور حضرت حمزہ اور حضرت جعفر جیسے عظیم لیڈروں کو، جو جینون لیڈر تھے، جو اسی طرح کی، جو ان کے موجود ہوتے ہوئے کوئی اختلاف نہ ہوتا عربوں میں، قریش میں، کسی میں بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی کیفیت کیا رہی ہوگی، یہ کوئی مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اس کو نوٹس کیا ہے، محسوس کیا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تب بھی انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھتے ہوئے. اور اس مشیت کو ہم بھی دل سے قبول کریں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنی ہاشم اور اولاد علی، ان کے لیے جو ہے وہ دنیا کی جو عہدے ہیں انتظامی، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کا رول زمین پر، زمین کے نمک کے طور پر ہونا چاہیے. ان کا رول زمین میں برائی کو روکنے سے متعلق اور نیکی کی تلقین کرنے سے متعلق ہونا چاہیے. اور اس میں یہ جتنی بھی نفرتیں اٹھائیں گے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں نفرتیں اٹھانے میں. اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کا وصف ہے کہ یہ غلط کار لوگوں کی غلط کاری کو ٹوکیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف جتھے بندی ہوگی، اور جتھے بندی کے نتیجے میں ان کو وہ اذیتیں اٹھانی پڑیں گی جو انسانی معاشرے اپنے نیک لوگوں کو ہمیشہ سے دیتے رہے. اس لیے کہ یہ زمین کوئی اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ یہاں پہ ہر وقت سب اچھا ہی رہے. یہاں پہ امتحان ہے اس بات کا کہ آپ بہتر پرفارمنس کریں، اچھا بنانے کی، اچھا بننے کی، اچھا رہنے کی کوشش کرتے رہیں. اور اسی کوشش میں کرتے 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 آپ اپنے رب سے جاؤ. یہ ابو نے بتایا تھا کہ ہمارے دادا سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے امیر معاویہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. اور ایک اور مثال ہے اپنے گھر، اپنے خاندان. جب یہ بات کرتے ہیں تو دوسرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ نہیں، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ امیر معاویہ وہ ہے جس کا بیٹا، جس کا باپ ابو سفیان تھا، جس نے جس کی ماں ہندہ تھی، جس نے حضرت حمزہ کا جگر نبھایا، جس کا بیٹا یزید تھا. یہ بھی کہہ سکتے، لیکن یہ سب گزر گیا. یہ سب اس سب کا فیصلہ روز حشر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا. ہمیں ان باتوں کو پڑھ کے اپنی پرفارمنس کو، اپنے کام کو چھوٹا نہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی لذات کو ہم چھوڑ، اور
دنیا ہمارا پیچھا کرے اور ہم دنیا کو ٹھکرا دیں۔ حضرت علی کا ایک خط ہے امام حسن کے نام، جو بہت طویل ہے، مختصر سا ایک اقتباس صرف میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور وہ خط سب کو پڑھنا چاہیے، جو بھی حضرت علی سے وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو وہ خط یاد ہونا چاہیے۔ پوچھنے کی بہت سی باتیں مجھے یاد ہیں جو میں تم لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، جیسے یاد رکھنے کا نام، اور کم بولو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ مشق کا منہ باندھ دینے سے پانی گرنے سے بچ جاتا ہے۔ انتظامی معاملات میں عورتوں سے مشورہ نہ کرو، اور اپنے عزائم کو ظاہر نہ کرو، اس سے تمہارے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہے۔ جو اقتباس ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ بےمانی باتیں کرنے لگتا ہے، سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے برے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پر کیا جائے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ سمجھ میں آئی ابھی جو بات بتائی جو زندگی انہوں نے گزاری۔ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے، کبھی کبھی بدخواہ بھلائی سجھا دیتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار، امیدوں کے سہارے نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ، وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ سختی کرتا ہے تم نرمی کرو، مگر خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، اور نااہل سے یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا نہ چاہتا ہو تم اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ دوست برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ اے فرزند، یقین رکھ کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو، اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو وہ تم تک آ کر رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے پر کج خلقی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں، اور بہت سے بیگانے قریبوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اپنی قوم اور قبیلے کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے ایسے پروبال ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، اور وہ تمہارے ایسے دست و بازو ہیں جن سے تم حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔